پہلا مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گہری نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وضو نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کو نماز کا شوق بہت زیادہ تھا۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے ہم نئے باب کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور اس نئے باب کا نام ہے باب نواقض الوضو۔ پچھلے باب کے اندر ہم نے جانا کہ موزے کے اوپر مسح کیسے کرنا چاہیے، موزے کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے موزے کے اوپر مسح کرنے کی کتنی مدت رکھی ہے، اور بھی دیگر باتوں کو ہم نے جانا۔ آج کے اس باب کے اندر ہم جانیں گے کہ وضو کو توڑنے والی وہ کون سے اشیاء ہیں جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ آج کے باب کے اندر ہم وضو کو توڑنے والے امور کو جانیں گے جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باب نواقض الوضو کا باب ہے۔ نواقض یہ ناقص کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، یعنی وضو کو توڑنے والے امور۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں ناظرین کہ ہم مختصر طور پہ یہاں پہ ہم بات کو جانیں گے، تفصیلی بحث ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مشکوٰۃ شریف جب پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اس کتاب کے اندر ہم مختصر طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں اور اس حدیث سے ہم کیا سبق مل رہا ہے، بس مختصر طور پہ یہ جانیں گے۔ ابھی میں اختلاف کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اختلاف کو ابھی ذکر کر دوں تو پھر آپ کے لیے بھی پریشانی ہو سکتا ہے اور میرے لیے بھی پریشانی ہوگا کہ پھر بعد میں آپ کو سمجھانے کے وقت مجھے پریشانی آئے گی، اس لیے کہ اختلاف بہت زیادہ ہیں۔ اسی حدیث کے اندر بہت زیادہ اختلاف موجود ہیں، اس کے اندر تین اختلاف موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بہرحال ہم راجح قول کو صرف ذکر کریں گے تاکہ آپ کو بھی پریشانی لاحق نہ ہو۔ آئیے ہم حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھیں گے، پھر حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جانیں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، اخرجه ابو داود وصححه الدارقطني واصله في مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ علی عہدہ، ان کے زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ینتظرون انتظار کرتے تھے، العشاء عشاء کے نماز کا، یعنی یہ عشاء کے نماز کا انتظار کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ تخفیق رؤوسہم، یہاں تک کہ تخفیقہ کے معنی ہوتے ہیں نیند کی وجہ سے سر کا جھک جانا، یہاں تک کہ تخفیقہ جھک جاتا تھا، رؤوسہم ان کا سر،
یعنی ان کے سر جھک جاتے تھے نیند کی وجہ سے. ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے. ولا یتوضؤون، اور وضو نہیں کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اسے دارقطنی نے صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں بھی دی ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ بھی دی کہ اللہم بارک لہ فی عمرہ و مالہ و ولدہ، کہ اللہ تو ان کے عمر میں، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما. اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر میں بھی برکت دیا، ان کے مال میں بھی برکت دیا، ان کے اولاد میں بھی برکت دیا. اللہ اکبر. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال، کہتے ہیں کہ کان صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نبی کے زمانے میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ یعنی اتنا انتظار کرتے تھے کہ ان کا سر جھک جاتا تھا، ان کو نیند آ جاتی تھی، ہلکی نیند آ جاتی تھی، سر جھکنے لگتا تھا. پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تو یہ نماز پڑھ لیتے، وضو نہیں کرتے. تو اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل معلوم چلتے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہلکی نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. یہاں پہ ینتظرون العشاء، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر جھکنے لگتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے تھے. یعنی ان کے عشاء کی نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ تاخیر سے پڑھتے تھے، اس کے آخری وقت میں پڑھتے تھے جس وقت مستحب ہوتا ہے. تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کو نماز کا شوق تھا. اس حدیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے تھے. تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام کو نماز کا بہت زیادہ شوق تھا، نماز میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہونا چاہیے اور عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے یعنی تاخیر سے پڑھنا چاہیے. تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک بات یہاں پہ ذہن رکھیں کہ ہلکی نیند کے آ جانے کی وجہ سے، ہلکی نیند معمولی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، گہری نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ گہری نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ گہری نیند آ گیا تب انسان کو شعور نہیں رہتا کہ اس کے ہاتھ یا کون سے ایسے وصف اس کے شرمگاہ کے راستے سے خارج ہوئے ہیں، یہ انسان کو خیال نہیں رہتا. جس کی وجہ سے گہری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ گہری نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ نہ جائے، یعنی کہ گہری نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہاں پر یہ جو الفاظ موجود ہیں حتی تخفق رؤوسہم ثم یصلون ولا یتوضؤون، کہ ان کا سر جھکنے لگتا، ہلکی نیند آ جاتی جن کی وجہ سے سر جھک جاتا. لا یتوضؤون کا لفظ ہے، وضو نہیں کرتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر وضو ٹوٹ جاتا تو پھر یہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے،
تو ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، تو یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ تو اس حدیث کے اندر 5 مسائل ثابت ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ ثابت یہ ہوا کہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گہری نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وضو نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کو نماز کا شوق بہت زیادہ تھا۔ یہ 5 باتیں ہمیں اس حدیث کے اندر معلوم ہوئی۔ اگر تو اس حدیث سے ہمیں 5 مسائل ثابت ہوئے، 5 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ اب اس حدیث کے تعلق سے بہت زیادہ اختلاف بھی ہے۔ یہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیند گرچہ ہلکی آئے یا گہری آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تھوڑا ہو یا زیادہ وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے ہلکی نیند آئے چاہے گہری نیند آئے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہی راجح قول ہے۔ تو یہاں سے آپ اپنے ذہن کے اندر اس بیٹھا کر جائیں کہ ہلکی نیند آ جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مزید ایسے احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔